انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہمارے دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جن کو قبول کر کے کوئی مسلمان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، ان میں آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا بنیادی اور اہم ترین عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے ایک اللہ کو معبود ماننا پڑتا ہے، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، جو ساری چیزیں جانتا ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی منعم ہے، وہی محسن ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا اہم ترین عقیدہ نبوت کا عقیدہ ہے، اور یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں رسول اور نبی بھیجے، مبعوث کیے، اور اس عقیدہ نبوت کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کو مانتے ہوئے یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، بلکہ اس کے آخری رسول اور آخری نبی۔ یہ اس عقیدہ نبوت کا لازمی حصہ ہے، جز ہے۔ بالفرض اگر کوئی شخص یہ مانتا ہو کہ اللہ کی طرف سے نبی آتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کو مانتا ہو، سب کا احترام کرتا ہو، سب سے محبت رکھتا ہو، سب کی عزت کرتا ہو، لیکن یہ نہ مانے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول اور نبی نہ ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسے کبھی مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا جو نبیوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے۔ سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات، بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں یا دل میں سوچتے ہیں، سوال نہیں اٹھاتے تو دل میں سوچتے ہیں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اتنا ہی بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ نبوت کی طرح عقیدہ ختم نبوت اگر اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، تو پھر عام طور پہ اس کے لیے ایک ہی آیت ہمارے علماء کیوں سناتے ہیں؟ ایک ہی آیت عام طور پہ جو پڑھی جاتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ توحید بنیادی عقیدہ ہے تو اس کے لیے بے شمار آیات ہے قرآن پاک میں۔ قیامت کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، روز جزا آئے گا، جنت دوزخ ہوگی، موت کے بعد زندگی ہوگی، تو اس کا بار بار ذکر قرآن نے کیا ہے۔ عقیدہ نبوت کا بھی کیا ہے، بہت سے نبیوں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ ختم نبوت کے لیے ایک آیت کیوں ہے؟ ایک آیت نہیں ہے، بہت سی آیتیں ہیں، صرف قرآن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم
شروع ہی عقیدہ ختم نبوت سے ہوتا ہے. شروع کے جو عقائد، شروع کی جو باتیں ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت کون سی ہے قرآن پاک کی؟ سورہ بقرہ. اس کے شروع میں فرما دیا متقی کون ہے، یہ کتاب کن کے لیے کتاب ہدایت ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. متقی وہ ہیں، یہ کتاب ان کو ہدایت دے گی جو اے رسول اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. بعد کا کوئی سوال نہیں ہے، بعد کی کوئی بات نہیں ہے. بعد میں کوئی اتارنا ہی نہیں تھا، اس نے کہنے والے نے، فرمانے والے نے. تو یہ عقیدہ ختم نبوت شروع ہی میں آتا ہے. پھر جب فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن، آخری حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، آج کے دن تم پر اپنی نعمت دین، نعمت ہدایت مکمل کر دی ہے. مکمل ہو گئی تو اب اس میں اضافے کی، کمی کی کوئی گنجائش نہیں باقی. یہ بھی ختم نبوت کی آیت ہے. پھر جو میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی تھی کہ انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے، سب کافت للناس ہوتا تو یہ بھی کافی تھا، لیکن تاکید کے لیے، وضاحت کے لیے فرما دیا کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے. اور کسی نے خوب کہا، اچھا کہا، ٹھیک کہا کہ جو لوگ الناس یعنی لوگوں میں شامل ہیں، انسانوں میں شامل ہیں، ان کے لیے تو اب قیامت تک آپ ہی رسول ہیں. جو بندوں میں شامل ہیں ان کے لیے آپ ہی رسول ہیں. تے جڑا بندے دا پتر نہیں، وہ جنوں مرضی رسول بنا لے. یہ بھی ختم نبوت کی آیت ہے. اور حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب جو آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل یا ایھا الناس، یہاں بھی سب لوگوں کو خطاب ہے، سب لوگوں کو. رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، سب کو خطاب کر رہا ہے، سب کو کہہ رہا ہے لوگو میں نے تمہیں ایک ایسا رسول دیا ہے، ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو سب کے لیے رسول ہے. کہہ دیں اے رسول، فرما دیں، بتا دیں ان کو کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا قیامت تک کے لیے. اب کوئی رسول نہیں آپ کے علاوہ. آپ کو مانیں گے رسالت آپ کی، ختم رسالت، ختم نبوت، پھر ہی نجات کی کوئی صورت ہوگی، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے نجات کی. تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ ایک قیمتی عقیدہ ہے، ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے قیمتی ہونے کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ اس کی حفاظت، اس کے دفاع میں صحابہ نے اپنا قیمتی خون دیا ہے. صحابہ سے لے کر آج تک امت کے چنے ہوئے لوگ اس کے دفاع میں لڑتے بھی رہے ہیں اور اس کے دفاع میں قربانیاں بھی دیتے رہے ہیں. اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے جانیں بھی دیتے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں، آخری وقت میں، اور آپ کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت سے جھوٹے مدعی پیدا ہوئے نبوت کے. ایک عورت بھی پیدا ہوئی، اس نے کہا میں بھی نبیہ ہوں. لیکن ان سب میں بڑا تو نہیں کہتا، ان سب میں بدنام
اور ان سب میں بدترین مسیلمہ تھا. مسیلمہ کذاب اس کا نام پڑ گیا. کذاب، جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا. اس کے اور اس کے ساتھیوں کی، اس کے ماننے والوں کی، اس کے قبیلے والوں کی سرکوبی کرنے کے لیے، ان کا سر توڑنے کے لیے، ان کا کلا کما کرنے کے لیے اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے سب سے بڑے دفاع کرنے والے، اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کے پہلے اہل حدیث سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. انہوں نے لشکر بھیجا مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے. بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت جاندار لوگ تھے، بہت بہادر لوگ تھے. انہوں نے جان توڑ دفاع کیا، جان توڑ لڑائی کی، اور بالآخر ایک باغ کے اندر، حدیقہ اسے کہتے ہیں، حدیقہ، باغ کے اندر وہ پناہ لی انہوں نے، جس کا نام تو کوئی اور تھا، حدیقۃ الرحمن یا اس طرح کا کوئی نام تھا، لیکن بعد میں وہ حدیقۃ الموت اس کا نام پڑا، اتنے مارے گئے وہاں. مورخین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے لے کر اپنی زندگی کی آخری جنگ جو کی، جہاد کیا، ان سب میں ملا کر اتنے صحابی شہید نہیں ہوئے جتنے اس جنگ یمامہ میں اور جس نے اس حدیقہ یا باغ کی لڑائی میں شہید ہوئے. اسی لیے میں نے کہا کہ انہوں نے قیمتی خون دیا اپنا اس عقیدے کے لیے، اور بڑے بڑے دلیری کے، بہادری کے، شجاعت کے واقعات ہوئے. براء بن مالک، مشہور صحابی براء بن عازم ہیں، یہ دوسرے ہیں براء بن مالک. دیکھا کہ فصیل اور دیوار اس باغ کی جہاں انہوں نے پناہ لی ہے بڑی مضبوط ہے اور بڑی بلند ہے، دروازہ بڑا پکا مضبوط ہے، توڑا نہیں جا سکا، کھولا نہیں جا سکا، دیوار توڑی نہیں جا سکی. تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی ساتھیوں سے، عباد اللہ القونی فی الحدیقہ، اللہ کے بندو، میرے ساتھیوں، مجھے باغ کے اندر پھینک دو، مجھے اکیلے کو ہزاروں آدمیوں کے سامنے لقمہ بنا دو، باغ کے اندر پھینک دو مجھے. پہلے تو ساتھی مانے نہیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ اور کوئی صورت نہیں، میں کوشش کرتا ہوں اندر سے جا کے دروازہ کھولنے کی. اکیلے بہادر انسان کو، براء بن مالک کو رضی اللہ، دوسرے ساتھیوں نے تختے پر بٹھایا، تختے کو پکڑ کر کسی طریقے سے بلند کیا، دیوار کے اوپر سے ان کو پھینک دیا اندر، اور انہوں نے بہت سے زخم کھانے کے بعد لڑتے بھیڑتے کوشش کر کے دروازہ کھول دیا، لشکر اندر داخل ہو گیا. یہ قربانی، یہ جاں بازی، یہ بہادری اور شجاعت کس کے لیے تھی؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. اتنا یہ قیمتی عقیدہ ہے. اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ عقیدہ سب مسلمانوں کی میراث ہے، سب مسلمانوں کا اس پر حق ہے. حق یہی ہے کہ اس کا دفاع کریں، اس کا پرچار کریں، اس کا اعلان کریں. لیکن سب سے زیادہ حق کس پر ہے؟ وہ آپ پر ہے اہل حدیثو، آپ پر ہے سب سے زیادہ حق اس عقیدے کا. وجہ ایسے نہیں میں بات کر رہا، فدایان ختم نبوت، فدایان ختم نبوت، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ ہم ہیں اور صرف ہم ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ مانتے ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء میں ذات بھی آخری ہے اور بات بھی آخری ہے.
باقی صرف ذات کو مانتے ہیں آخری. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کی بات بھی آخری ہے. اور قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب؟ آپ کی بات کے آگے نہ بڑھو، آپ کے حکم کے آگے نہ بڑھو، آپ کے فرمان کے آگے نہ بڑھو. آپ کے فرمان کو آگے بڑھ کے پس پشت نہ ڈالو، اس کو نظر انداز نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی بات، اپنی آواز، کیا مطلب اپنی بات؟ نبی کی آواز، نبی کی بات کے ماتحت رکھو، نیچے رکھو. اوپر تو سوال ہی نہیں، برابر بھی نہ رکھو. اور اپنی بات میں سب کی باتیں شامل ہیں. کوئی امام ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، صالح ترین انسان ہو، عالم الناس، سب سے زیادہ جاننے والا، علم رکھنے والا ہو، اس کی بات بھی نبی کی بات کے نیچے ہوگی، اوپر نہیں ہوگی، اس کے ساتھ، اس کے برابر بھی نہیں ہوگی. یہی وہ بات ہے جو محدثین کہتے رہے. یہی جو بات ہے جو فقہا بھی مانتے رہے اور کہتے رہے. وہ فقہا جن کو اس حد تک امامت کا درجہ دیا گیا کہ ان کی بات نبی کے برابر آ گئی اور بعض حالات میں اوپر چلی گئی. وہ خود کیا کہتے رہے؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی. نبی کی بات آ جائے میری بات چھوڑ دو. اضربوها بالحائط، اس کو دیوار پر دے مارو، چھوڑ دو میری بات، نبی کی بات جب آ جائے. اور یہی بات امام مالک، امام اہل مدینہ، اپنے انداز میں کہا کرتے تھے، جن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے قریب آپ کی مسجد میں درس حدیث دیتے تھے، اور اکثر اپنے شاگردوں کو متوجہ کر کے، مخاطب کر کے کہتے ما من احد الا وماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا صاحب ھذا القبر. تم میں سے، ہم میں سے، انسانوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہوں، درست ہوں، قابل قبول ہوں، سوائے ہمارے ناقہ کے، سوائے ہمارے نبی محترم کے جو یہاں لیٹے ہیں، جو اس قبر میں لیٹے ہیں. یہ اکثر کہا کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے. اور وجہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی بات اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ بات ہے، گارنٹی ہے اس کی، اور کسی کی بات کی گارنٹی نہیں ہے. میری ہو، کسی عالم کی ہو، کسی فقیہ کی ہو، کسی امام کی ہو، کسی محدث کی ہو، ساری باتیں اللہ کی طرف سے اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ صحیح ہوں گی. لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بات کی گارنٹی دی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنے زبان مبارک سے، منہ مبارک سے کوئی بات نکالتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جس کی وحی آپ کو نہ کی گئی ہو. آپ کے صحابی، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، آپ کے صحابی خود بھی اور صحابی کے بیٹے بھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ دونوں باپ بیٹوں سے راضی ہو، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جو آپ فرماتے تھے وہ نوٹ کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے. جو بھی اس زمانے میں لکھنے کا طریقہ تھا یا لکھنے کے جو آلات تھے، کاغذات نہیں تھے تو پتھر پر، ہڈی پر، کسی چیز پر لکھ لیتے تھے. بعض دوستوں نے منع کیا. منع کیوں کیا؟ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، اور یہی عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تو ہیں لیکن بشر بھی ہیں. انما انا بشر مثلکم یوحی الی. تو انہوں نے کہا کہ آپ بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، آپ کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، ذہن کی، دماغ کی، دل کی. کبھی غصے میں بھی آ جاتے ہیں، کبھی کسی اور موڈ میں ہوتے ہیں.
تو ہر بات نہ لکھا کرو، غصے میں کوئی بات ایسی بھی نکل سکتی ہے جو لکھنے والی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں خود اللہ کے نبی سے پوچھ لیتا ہوں کہ ساری باتیں لکھوں یا نہ لکھوں۔ تو آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص نے آپ سے پوچھا، آپ نے جواب دیتے ہوئے اپنے اسی وحی کے پھول جھاڑنے والے منہ اور زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ لکھتے رہو میری باتوں کو، فواللہ لا یخرج منہ الا الحق، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آپ کی بات گارنٹیڈ ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات بھی آخری، آپ کی بات بھی آخری۔ تو اگر اہل حدیث پر حق زیادہ ہے اس عقیدے کے تحفظ کا، اس کے دفاع کا، اس کے اعلان کا، اس کے پرچار کا، اس کی تبلیغ کا، تو پھر یہ حق ادا کریں۔ اللہ کا شکر کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جہاں تک ممکن ہے، اسی طرح اس کی ذاتی تنظیمیں یوتھ فورس سمیت اس حق کی ادائیگی کے لیے جلسے بھی کرتے ہیں، کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ مشق جاری رہنی چاہیے، یہ مشق اس میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ مشق چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اس عقیدے کا بیان اور اس عقیدے کا دفاع ایک مستقل ذمہ داری ہے ہماری، الحمدللہ اس کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کی مزید اہتمام کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ، جذبے اور عزم کے ساتھ اس کی ادائیگی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور جو توفیق اس نے دی ہے اور اس توفیق کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جلسے، یہ کانفرنسیں ختم نبوت کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور اسی فرض کی ادائیگی کے حوالے سے ہمارے اس بر صغیر پاکستان ہندوستان میں علماء اہل حدیث نے اپنا کردار الحمدللہ بڑھ چڑھ کے ادا کیا ہے۔ مرزا غلام احمد کی جھوٹی نبوت کو جھوٹا کہنے اور اس کے خلاف فتویٰ صادر کرنے کا پہلا اعزاز اہل حدیث کو حاصل ہوا۔ سید نذیر حسین دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے آغاز کر کے، انیشیٹو لے کے تحریک پیدا کی اور 200 سے زیادہ مختلف مسالک کے علماء سے فتویٰ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا اور اس کے متبعین، اس کے پیروکار کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مرزائیوں کے خلاف، مرزا غلام احمد کے خلاف پہلا فتویٰ اہل حدیث کا ہندوستان میں، پہلی کتاب، پہلا کتابچہ اہل حدیث کا، پہلی کتاب اہل حدیث کی، پہلے مناظرے اہل حدیث کے، اہل حدیث نے الحمدللہ اپنے اوپر یہ جو حق ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اس کو پہچانا اور اس کی ادائیگی کی کوشش کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔